آج کے شو میں بات کرتے ہیں پاکستان میں صحافیوں کو درپیش مشکلات پر۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 1993 سے 2021 تک 85 صحافیوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ فریڈم نیٹ ورک کی ایک تحقیق کے مطابق 2019 سے 2021 کے درمیان 2 درجن سے زائد پاکستانی صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور ان میں سے تقریباً 70% کو گرفتار کیا گیا۔ 2 دن پہلے پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے مقامی خبر رساں آن لائن نیوز ایجنسی کے ایڈیٹر ان چیف محسن بیگ کو اسلام آباد سے حراست میں لیا۔ ان کی یہ گرفتاری مواصلات کے وفاقی وزیر مراد سعید کی شکایت پر عمل میں آئی۔ واقعے کے بعد ایک ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے محسن بیگ کے گھر پر FIA کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا۔ وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے محسن بیگ کے کیس پر بھی اپڈیٹ لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا حکومت کا اس حوالے سے کوئی موقف آیا ہے۔ عاصم، اس کیس میں اپڈیٹ آیا ہے کوئی؟ ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس کیا ہیں؟ دوبارہ سے ریمانڈ دیا گیا ہے، حکومت کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے اس کیس میں؟ جی بالکل اسد، آج جو ہے محسن بیگ کو ایک بار پھر اسلام آباد کی سزا دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان کے جسمانی ریمانڈ، مزید 3 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، جبکہ ان کے 2 جو ملازمین تھے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے محسن جمیل بیگ کی اہلیہ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں ایڈیشنل سیشن جج کی طرف سے جو فیصلہ آیا تھا اس کی بنیاد پر ان کا کہنا تھا کہ یہ چھاپا ہی غیر قانونی تھا، یہ تمام اقدام جو محسن بیگ کے خلاف ہوا وہ غیر قانونی تھا۔ تاہم اس حوالے سے عدالت نے ابھی کوئی حکم جاری نہیں کیا، البتہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کو جو یہ الزام پر کہ محسن بیگ پر تھانے میں تشدد کیا گیا، انہوں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو اور آئی جی اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس حوالے سے تمام تر تحقیقات کریں اور اس حوالے سے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائیں۔ کافی یہ ایک مشکل کیس بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں محسن بیگ کو جو ہے وہاں پر سے گھر سے گرفتار کیا گیا مراد سعید کی درخواست پر، جس میں سائبر کرائم ونگ میں جو صبح 9 بجے ایک FIR درج کی گئی، 9:30 بجے ان کے گھر پر گرفتار کرنے کے لیے FIA کے اہلکار موجود تھے، جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس دوران کچھ تلخی ہوئی، تلخ کلامی ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بالکل سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد آئے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو FIA کے اہلکار کہا اور ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی، جس پر یہ سارے پرتشدد واقعات ہوئے۔ تو عاصم، صحافیوں کے تشدد آمیز واقعات اگر ہم دیکھیں اوور دا اسپین آف ٹائم تو وہ بڑے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے اسد، بالکل یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے سے جو لگاتار صحافیوں کے خلاف پرتشدد واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر صرف آج کی ہی مثال لیں تو آج کے دن کراچی شہر میں اطہر متین ایک صحافی جو ہے سینئر صحافی ہیں، سما TV سے ان کا تعلق تھا، آج ان کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح صرف اگر سال 2021 کی بات کریں تو 2021 کے دوران 4 صحافیوں کو قتل کیا گیا۔ یہ فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ ہے، جس کے مطابق 4 صحافی قتل ہوئے جبکہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ 27 سے زیادہ کیسز جو تھے مختلف صحافیوں کے خلاف بنائے گئے، جس میں ان میں خاص طور پر پیکا آرڈیننس جو وہاں پر FIA کو جس کو کارروائی کا اختیار ہے، اس کے مطابق ان کو آن لائن جو ہے ہراس کیا گیا، ان کے خلاف کیسز بنے، لیکن صحافیوں کی کسی بھی درخواست جو تھی اس کو وہاں پر ان کو ارسٹ نہیں کیا گیا، لیکن جو ان کے صحافیوں کے خلاف جو درخواستیں آئیں ان کے اوپر فوری طور پر اقدامات کیے گئے۔ حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہم نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، اگرچہ اس کے اوپر بھی اختلافات ہیں، خاص طور پر اس کی شق نمبر 6 جس میں صحافیوں کو جو ہے وہ کسی بھی شکایت کی صورت میں مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر صحافیوں کو اعتراض ہے، لیکن حکومت نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ منظور کیا ہے۔ تو صحافتی تنظیموں کا کیا موقف ہے ان بڑھتے ہوئے واقعات پر؟ جی بالکل، صحافی تنظیموں نے اس حوالے سے شدید احتجاج کیا ہے۔ گزشتہ روز بھی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال کے اوپر ملک بھر کے جو پریس کلب تھے وہاں پر اس کے بعد مظاہرے کیے گئے۔ اسلام آباد میں بھی نیشنل پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پہ جتنے بھی قائدین تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے کریں حکومت کے خلاف انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ وہ عدالتوں میں بھی اس معاملات کو لے کر جائیں گے اور تمام اس چیز پر اس کے خلاف اقدامات کریں گے، لیکن جو کچھ بھی ابھی تمام صورتحال ہے اس پہ صحافیوں کے خلاف لگاتار یہ پرتشدد واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن اختلاف رائے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہاں پہ کوئی بھی اب اس وقت بات نہیں کر رہا۔ کوئی بھی جو اختلافی آوازیں ہیں ان کو روکنے کی جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ صحافیوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو بھی ہوتی ہیں ان کو دبانے کے لیے ان کے خلاف FIR کٹوائی جاتی ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں، کیونکہ صحافیوں کی جو بھی شکایات FIA یا پولیس یا کسی بھی ادارے کو دی جاتی ہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے کارروائی نہیں کی جاتی۔ بہت بہت شکریہ عاصم علی رانا آپ کا اسلام آباد سے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔